سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنے بڑے ولی ہیں کہ آپ نے کرامتیں سنی ہیں کہ دریا پر مسلح بچھا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، اس طریقے سے بایزید بستامی کا اللہ کے ولیوں میں ہے۔ تو اللہ کے ولی جتنے بھی بنے ہیں، چاہے جنید بغدادی ہو، چاہے بایزید بستامی ہو، سب ماں باپ کی دعا کے صدقے میں بنے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ میں نے ایک روایت پڑھی، وہ روایت یہ تھی، حضرت جنید بغدادی کی شروعاتی زندگی کو آپ دیکھیں، یہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلوانی کیا کرتے تھے، پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک سے اتنا رعب، اتنا خوف تھا کہ ان کے نام سن کے اچھے اچھے پہلوان پسینہ چھوڑ دیا کرتے تھے، آگے نہیں آتے تھے۔ مگر ایک دبلا پتلا انسان، ایک شخص آ گیا اور پورے علاقے میں، محلے میں اعلان کرنے لگا کہ آج مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے اور جنید بغدادی کو میں ہرا دوں گا، کشتی میں جیت جاؤں گا۔ جب لوگ ان کی باتوں کو سنتے اور ان کا چہرہ دیکھتے، حالت دیکھتے، دبلا پتلا، تو لوگ کہتے تھے اگر ایک ہاتھ جنید کا پڑ جائے تو یہ زمین چاٹ لے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی سے جب اس شخص نے چیلنج کیا کشتی کا، تو حضرت جنید بغدادی نے اسے قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا۔ اور جب کشتی ہوئی نا، سارے لوگ دیکھ رہے، ایک طرف پھٹے کٹے حضرت جنید بغدادی ہیں اور ایک طرف ایک دبلا پتلا انسان ہے۔ لوگ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ جنید بغدادی ہی جیتنے والے ہیں، مگر اس شخص نے حضرت جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہا، اتنا کہنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ حضرت جنید بغدادی جو اپنے وقت کے اتنے بڑے پہلوان تھے، وہ زمین پر گر چکے ہیں اور ان کے سینے پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، دبلا پتلا شخص ہے۔ بہت تحفوں سے اس شخص کو نوازا گیا، بہت ساری مال و دولت جو بھی دی گئی ہو، سب چیزیں دی گئی۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا حضرت جنید بغدادی سے، حضور کیا اب کمزوری آ گئی ہے؟ کیا آپ اب طاقت و قوت آپ کے پاس نہیں رہی ہے؟ آپ ایک دبلے پتلے انسان سے ہار گئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، بات ہارنے جیتنے کی نہیں ہے، بات جیتنے ہارنے کی نہیں ہے، مال و دولت کی نہیں ہے، طاقت و قوت کی نہیں ہے۔ میں اب بھی کشتی لڑ سکتا ہوں، مگر جو ہارا ہوں اس کا ایک راز ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے میرے کانوں میں یہ کہا تھا کہ میں آل رسول ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ آل رسول کی آپ جتنی عزت کریں گے اتنا مقام ملے گا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس نے عرض کی، مجھ سے کہا کہ میں آل رسول ہوں۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک آل رسول زمین پر ہو اور جنید اس کے سینے پر بیٹھے، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں گر گیا اور میرے سینے پر ایک اللہ کے رسول کی ایک آل رسول بیٹھ گیا، میں ہار گیا۔ اسی دن حضرت جنید بغدادی کے خواب میں ہم سب کے آقا، کونین کے والی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے جنید، آج تو نے میری آل کو گرنے سے بچایا ہے، اب تا قیامت تک تجھے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، تا قیامت تک تجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے آل رسول، آل نبی کی زیارتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرے ساتھ سبھی حضرات کلمہ پڑھ لیں، توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر۔ اب حضرت پھر سے نعت پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مولانا خورشید صاحب کا بیان ہونا ہے۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر، ہے نا؟ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے مولا محمد اور اس کی آل پر سلامتی بھیجنا، اللہم صلی علی محمد۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، اب بس حضرت کا بیان ہونا ہے۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر، اور نبی کا ذکر، نبی کے محفل وہی سجاتے ہیں، حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر، خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا،
وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں. حضرت کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت.